الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہیں، یہ نعمت جانتے ہوئے ہم کثرت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ محبت کے ساتھ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام بزرگ و دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ہم جو ہے نیکی کے کام میں آگے بڑھتے جائیں۔ تو پیارے دوستو، پہلے جو ہے قربانی کے مسائل پہ ہم ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر چکے ہیں، تو اب جو یہ ویڈیو ہے ہم اس حوالے سے کریں گے کہ تکبیر تشریق یہ کیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں، تکبیر تشریق کیوں لگائی گئی ہے، کیوں لگاتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس حوالے سے ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں تکبیر تشریق کیا ہیں اور یہ کیوں لگائی جاتی ہیں، اس کا وقت کب تک ہے اور کس وقت یہ شروع ہوتی ہیں، تو اس بارے میں جو حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر نماز فرض پنجگانہ میں یہ تکبیریں لگائی جائیں گی۔ جو جماعت کے ساتھ نماز ہوگی، جو مساجد میں مقررہ وقت پر جماعت ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ تکبیریں 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوں گی اور 13 ذی الحجہ کی مغرب تک ہوں گی۔ اور اس کے بارے میں تکبیر ایک دفعہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے، یعنی کہ جب امام سلام پھیرے تو فوراً تکبیر جو ہے بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اور یہ ایک دفعہ بلند آواز سے فرض نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، سلام پھیرنے کے فوراً بعد اس کو ایک دفعہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے۔ اور اگر 3 دفعہ کریں گے تو ویسے یہ 3 دفعہ پڑھی جائیں گی، ایک دفعہ بلند آواز سے، باقی آہستہ بھی 2 پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو 3 دفعہ ہی بلند آواز سے پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ تو اس کی اصل کے بارے میں منقول ہے کہ اس کی جو ہے تکبیر تشریق کی اصل کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے ایک میڈا بطور فدیہ لے کر تشریف لائے۔ آپ نے جب یہ منظر ملاحظہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے چھری چلانا چاہی تو ان کو روکنے کی خاطر دور سے حضرت جبریل علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ندا سنی، اپنا سر آپ نے آسمان کی طرف اٹھایا تو آپ جان گئے کہ یہ من جانب اللہ ہے، آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیہ بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر آپ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب زمین پر لیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
سنا تو آپ نے دیکھا کہ میری جگہ اللہ تعالیٰ نے فدیہ دیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تھی۔ اس کے بعد یہ نفوس قدسیہ کی ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سنت کے طور پہ جاری کر دیا ہے۔ تو یہ تھی تکبیر تشریق کی وضاحت جو میں نے عرض کر دی۔ تو اس کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تکبیرات نماز کے بعد کب کہنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تکبیرات سلام پھیرنے کے فوراً بعد واجب ہیں۔ اگر کوئی مسجد سے باہر نکل گیا، اس نے جان بوجھ کر چلا گیا یا وضو ٹوٹ گیا، اگرچہ بھول کر ہو یا تکبیر، اس کی یہ جو ہے ساقط ہو جائیں گی، یہ اس کا جو ہے شریعت کا حکم اس پر ختم ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا، اگر بھول سے ہو گیا یا اس کے ذہن میں نہیں رہا تو پھر اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ان دنوں میں بغیر جماعت سے نماز پڑھنے والے پر بھی تکبیرات واجب ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ منفرد پر، یعنی کہ جو اکیلا نماز پڑھے گا اس پر واجب نہیں ہے، تو بعض نے کہا ہے کہ وہ پڑھ لے گا تو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر امام تکبیر لگانا بھول گیا، اب مقتدی پر تکبیر کیا واجب ہے کہنا؟ وہ کہہ سکتا ہے نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب امام کو یاد نہیں رہا تو جی ہاں، مقتدی پر بھی تکبیر لگانا واجب ہے۔ اگر امام نہیں بولا، اس کو بھول گیا ہے، تو پیچھے سے مقتدی بلند آواز سے یہ تکبیر تشریق جو ہے پڑھنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ سارے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس پر ایک اور سوال ہے کہ کیا عورت، مسافر اور گاؤں والے پر بھی تکبیرات واجب ہیں؟ تو ان تمام پر تکبیرات کہنا واجب نہیں ہے، مسافر پر بھی، عورت پر بھی۔ اگرچہ یہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر ان پر بھی تکبیر کہنا واجب ہوگا۔ اگر مسافر مقیم کی اقتداء کرے گا تو پھر اس پر بھی یہ تکبیرات کہنا واجب ہوں گی۔ اگر کسی نفل پڑھنے والے نے فرض پڑھنے والے کی اقتداء کی تو کیا اس شخص پر بھی تکبیر واجب ہوگی؟ جی ہاں، اس صورت میں بھی اس پر بھی واجب ہو جائے گی کہ اس نے مقیم امام کی اقتداء کی اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھی، اس کے لیے بھی تکبیر کہنا واجب ہو جائے گی۔ کیا نفل، وتر، سنت، جمعہ، عیدین کے بعد بھی تکبیر لگائی جائے گی؟ نفل، وتر، سنت اور عیدین کے بعد واجب نہیں ہے، جبکہ جمعہ کے بعد واجب ہے۔ ہاں، عید کے بعد بھی لگا لیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جو شخص نماز باجماعت میں دیر سے شامل ہوا، کیا امام کے ساتھ سلام اور اپنی تمام نماز کرنے کے بعد تکبیر لگائے؟ جی ہاں، ایسا شخص امام کے سلام پھیرنے اور اپنی نماز پوری کرنے کے بعد تکبیرات لگائے، اور اگر اس نے امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیر لگا دی تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہ پڑے گا۔ اب اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد بھی ان تکبیرات کا اعادہ کی حاجت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے تکبیرات کا جو مسئلہ جو عرض کر دیا، اگر کسی شخص کی کوئی نماز ایام تشریق سے پہلے قضا ہوئی تھی یا پچھلے سال کی ایام تشریق کی قضا نماز تھی اور اب وہ ان دنوں میں ان کی قضا کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس پر کیا تکبیر واجب ہوگی؟ جی، اس پر تکبیر واجب نہیں ہوگی۔ اگر ان دنوں کی قضا عام دنوں میں ادا کرے تو کیا اس پر تکبیر واجب ہوگی؟ جی، اس صورت میں بھی اس پر تکبیر واجب نہیں ہوگی۔ اگر ان دنوں میں نماز قضا ہوئی اور انہی دنوں میں اس کی قضا ادا کرنے کا ارادہ کیا تو کیا اس پر تکبیر واجب ہے؟ جی ہاں، اب اس پر واجب ہے، یعنی کہ جو ایام تشریق چل رہے ہیں ان میں اگر اس کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو انہی دنوں میں اگر وہ قضائی دے گا تو اس پر تکبیر واجب ہوگی۔ تو اس کے بعد جو میں مستحبات ہیں عید کے بعد وہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ جو پہلے
ایام تشریق کے بارے میں جو ہے عرض کر دیا ہے۔ تو عید کے دن حجامت بنوانا، ناخن تراشنا، غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا، نماز سے قبل کچھ نہ کھانا، اگرچہ قربانی کی ہے یا نہ کرے تو یہ مستحب عمل ہے، اگر کھا لے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ نماز فجر محلہ کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ جلد چلے جانا، راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا یہ سنت ہے، اور خوشی ظاہر کرنا اور کثرت سے صدقہ دینا، آپس میں مبارکباد دینا۔ نماز عید سے پہلے نفل نماز مطلقاً مکروہ ہیں، چاہے گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں۔ تو یہ چند مسائل تھے جو دوستوں میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سن کے عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کرتے رہیں۔ آپ خود بھی سنیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، تو انشاءاللہ نیکی کے کام میں آپ کا بھی حصہ ہوگا اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔